السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، تو آج جو کچھ بھی ہوا دعا زہرا کیس کے حوالے سے، ڈی ایس پی جو شوکت شاہانی صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا یا انہوں نے کیا کیا، یا جو بھی باقی کارروائی وغیرہ ہوئی، اور وکیل صاحب جو ہیں جبران ناصر، انہوں نے کیا بتایا کیس کے حوالے سے، ہیرنگ کے حوالے سے، وہ سب آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ عدالت کا جو ہے وہ تحریری فیصلہ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے حساب سے جو تحریری فیصلہ ہے وہ آیا ہے۔ تو یہ تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ درخواست گزار یعنی کہ مہدی علی قاسمی صاحب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جو تفتیشی افسر ہیں شوکت حسین شاہانی صاحب، انہوں نے صحیح سے تفتیش نہیں کی ہے، اسی لیے ان کی درخواست پر جو تفتیشی افسر ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے اس کیس سے۔ مہدی علی قاسمی صاحب کے حساب سے یہ ہے کہ جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے غیر پیشہ ورانہ تفتیش کی اس کیس کے حوالے سے، اور ملزم کے خلاف جو ہے وہ ٹھوس شواہد بھی جو ہے وہ بنانے میں وہ ناکام رہے۔ اس کے علاوہ یہ موقف بھی تھا اس میں کہ نہ تو جو ملزم ہے جس نے اغوا کیا ظہیر، اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور نہ ہی جو مغویہ ہے دعا زہرا اس کو بازیاب کروانے کی کوشش کی گئی یا پھر جو اسے کوئی تحفظ فراہم کیا گیا۔ عدالت کی طرف سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ تفتیشی صاحب نے جو ہے وہ پہلے مرحلے میں جب اس کیس کی شروعات ہوئی تھی تب اس کیس کو سی کلاس کا کیس کر کے جو ہے وہ چالان پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا کہ مہدی علی قاسمی صاحب جو ہیں وہ ان کی تفتیش سے بالکل بھی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہیں، اور ان کے جو وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، انہوں نے ان کی جو تفتیش کی، انہوں نے جتنی بھی تفتیش کی اس میں کافی خامیاں بھی نکالی ہیں۔ اس کے علاوہ درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نئے تفتیشی افسر اس کیس کے لیے مقرر کیے جائیں وہ ڈی ایس پی رینک کے ہونے چاہیے اور دیانتدار جو ہے افسر ہونے چاہیے، اور جو نئے تفتیشی افسر ہوں انہیں اس طرح کے کیسز کا جو ہے وہ تجربہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اس حکم نامے کے مطابق جو افسران ہیں انہیں نیا تفتیشی افسر مقرر کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور نئے تفتیشی افسر کو پابند کیا جائے کہ وہ قانون کے مطابق اس کیس کی تفتیش کرے۔ یاد رہے کہ ابھی تک نئے تفتیشی افسر جو ہے وہ مقرر نہیں ہوا، تو آج کی جو سماعت تھی اس میں ڈی ایس پی شاہانی صاحب بھی جو ہے وہ آئے تھے عدالت میں اس کیس کے حوالے سے، لیکن پھر عدالت کو مطلع کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ اب اس کیس کے تفتیشی افسر نہیں رہے، انہیں ہٹایا جا چکا ہے۔ تو پھر عدالت کی طرف سے یہ حکم نامہ آیا کہ اب فی الحال جو ہے وہ ضمنی چالان پیش نہ کیا جائے، جب نئے تفتیشی افسر آئیں گے تو وہی جو ہے وہ اپنا جو ضمنی چالان ہے وہ پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ اس کیس کی شروعات سے ہی جو ہے جب سے یہ ڈی ایس پی شاہانی صاحب جو ہے وہ تفتیشی افسر مقرر ہوئے تھے، تب سے مہدی علی قاسمی صاحب جو ہے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو تفتیش کسی اور رخ پر کر رہے ہیں، جس طرح کا یہ کیس ہے اس طرح کی تفتیش نہیں ہو رہی ہے، اور اس کیس کو وہ بہت ہی لائٹ لے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ ان کو ہم نے کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، تفتیش کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور آج بھی ان کی عدالت میں جو ان کا رویہ دیکھا گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور بالکل صحیح تفتیش کی ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی طرف سے انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اس کیس کی تفتیش پر، اور انہوں نے حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ کیس اغوا کا ہے ہی نہیں، اور ظہیر جو ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بچی کا اپنا بیان ہے، یا جسے تو شاید وہ بچی سمجھتے بھی نہیں ہو، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بڑی مطلب لڑکی ہے یا بالغ ہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کا بیان یہی ہے، اور بچی کے جو بیان ہے اس پر ہی وہ چلتے رہے، آگے پیچھے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہو سکتا ہے، یا کسی دباؤ میں ہے یہ لڑکی، یا کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے کسی اور طرف جو ہے وہ تفتیش کی ہی نہیں۔ تفتیشی افسر کا چینج کیا جانا جو ہے وہ اس کیس کے لیے، دعا زہرا کیس کے لیے بہت ہی بڑی اور اہم پیش رفت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو نیا تفتیشی آئے گا وہ صحیح طرح سے کام کرے گا اور صحیح رخ پر اس کیس کی تفتیش کی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ خبر بھی ہے کہ ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ آج تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے،
کو پتہ ہوگا کہ 22 تاریخ تک جو ہے وہ ظہیر نے اپنی بیل ایکسٹینڈ کروائی تھی، لیکن ظاہر اس کے بعد پھر اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اس نے کراچی کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہاں سے وہ پھر اپنے لیے آگے فردر جو ہے وہ ضمانت کے لیے اپلائی کرے گا۔ تو آج تو وہ نہیں پیش ہوئے، امید ہے کہ شاید وہ کل پیش ہو جائیں، ابھی اس کے پاس 1-2 دن ہیں، اور تو ان 1-2 دنوں میں وہ وہاں پر پیش ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ تقریباً 2 ہفتے کے لیے کراچی گئے ہیں۔ اچھا جی، فی الحال اس کیس کے حوالے سے یہی اپڈیٹ تھی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔